महीर साहब, आपका शेर है, कल देखा एक आदमी अटा सफर की धूल में, गुम था अपने आप में जैसे खुशबू फूल में। ये वो शेर है जिससे आपका तस्वुर बनता है आपकी शायरी से, और आपकी शायरी की फजा इतनी खूबसूरत, इतनी पुरस्रार और इतनी ख्वाबनाक है कि पूरी उर्दू शायरी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। जैसे निकला जो चांद आई महकते सी मुनीर, मेरे सिवा भी बाग में कोई जरूर, एक अजीब पुरस्रारियत है। मजीद अमजद मरहूम ने इसका जिक्र करते हुए लिखा था कि ये फजा आपकी उफ्तारी तबाह और आपकी जिंदगी के वाकयात की वजह से है। खुद आप क्या समझते हैं कि ये फजा किस तरह क्रिएट हुई? ये एक अजीब वाकई पुरस्कार अमल है, इसके बारे में कुछ वजाहतें नहीं की जा सकती। मेरा ख्याल है ये कुछ हो जाता है खुद ब खुद ही, तकदीर कोई मकसूम यही था। बयान करने को तो बेशुमार बातें हैं कि जिन जिन वारदात से हम गुजरे, क्या क्या तजुर्बात हुए, तो वो तो सभी के साथ बीतते हैं मेरा ख्याल है। लेकिन मुख्तलिफ एक टेम्परामेंट्स बन जाते हैं तो उन पर रद्द अमल और तरह का मुरतब होता है, तो इजहार भी मुख्तलिफ जरा हो जाता है। लेकिन ये कुछ इसकी वजाहत नहीं हो सकती मेरा ख्याल है। बिल्कुल यूं महसूस होता है जैसे कोई देवमालाई शहर है और बस हम कुछ खास आपके अलग सिंबल्स हैं, अपने ही इमेजेस हैं, और हम एक पुरस्कार दुनिया में दाखिल हो जाते हैं। जो हाँ पुरस्कार भी है लेकिन कुछ जानी पहचानी भी है जी। एक नोन और अननोन दोनों, कुछ मालूम और नामालूम दोनों कुछ आपस में जुड़े हुए से लगते हैं मेरा ख्याल है। जितना अब आप जैसे तनकीद निगार हजरात या खवातीन जब ये बातें करते हैं तो समझ आती है कि शायद ये भी है एक अच्छा, एक बेहतर निकात जो बात करता है। कुछ देर हम उस रहते हैं उन ख्यालों में कि यार इसी तरह हुआ होगा। इंतजार हुसैन ने लिखा है, अब आपने ये सवाल पूछा है, दिल्ली में भी मुझसे ये सवाल किया गया, कोई शमीम हनफी साहब हैं वहां पर कि ये कैसे हुआ, यही सवाल था। मैंने कहा मुझे कुछ पता नहीं, कुछ जिंदगी का स्टाइल ऐसा रहा और जो हम पर बीता वो तो जैसे हर आदमी पर वही कुछ बीतता है। बस कह देने का और फील करने का, महसूस करने का कुछ ऐसा, ये कोई गैब की तरफ से ऐसा हुआ, कुछ तकदीर में था, कुछ चुन लिए गए थे जैसे। आपके यहाँ जिंदगी की बात बड़ी खूबसूरत तस्वीरें मिलती हैं, जैसे कि आवाज दे के देख लो शायद वो मिल ही जाए, वरना ये उम्र भर का सफर रायगान। ये एहसास ज़ियां, रायगानी का एहसास साथ ही साथ क्यों मुनीर साहब? ये तो हर लिखने वाले के साथ, जो सोचने वाले आदमी के साथ, जो फिक्र करने वाला आदमी है, जो किसी आइडियल तो कभी मटेरियलाइज हुआ ही कम है, जो उसकी तलाश में है, ये रायगानी का एहसास तो तुम्हारी शायरी में भी आता है। मगर जिंदगी के बारे में वैसे आपका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव, इतने रंग हम इकट्ठे देखते हैं जिंदगी के आपकी शायरी में, इतने शायद किसी शायर। जब तुम बहुत ज्यादा खुश होती हो तो फिर एक अंत पर एक मलाल की कैफियत आती है कभी मेरे ख्याल आती है? तो यही है, दोनों रंगों से मिलकर हम बने हैं। हमारे तसव्वुरात, हमारा माशरे में चलन, दोनों ही रंग साथ साथ चलते हैं। इन रंगों को बयान करने के लिए ये जो दो कैफियतें आपने बयान की, कुछ सिंबल्स आपके यहाँ शायरी में मिलते हैं और बार बार आप उनको दोहराते हैं, जैसे हवा, शाम, जंगल। इसकी कोई खास वजह, आप कुछ आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को इनसे? क्या पता नहीं, ये खुद ब खुद ही आ गया कहीं से। अच्छा, हवा कहीं खुद ब खुद आ गई, शाम खुद ब खुद ही आ गई। हो सकता है मेरे जो तजुर्बात थे लड़कपन के, बचपन के, या जो मेरे
ایک کو پیمائیاں یا سہرا نوردیاں یا اس طرح کے خالی جگہوں میں جنگلوں میں پھرنے کا ایک جو مجھے موقع ملا. وہ ڈاکٹر اجمل نے کیا بات کہی تھی شہر کے حوالے سے کہ شہر کوئی ان کا خیال وہ حابیل اور قابیل کی انہوں نے داستان آپ کو سنائی تھی اور آپ سے پوچھا تھا کہ تم نے شہر جو ہے اس کا سمبل کیوں بہت زیادہ استعمال کیا؟ وہ کیا واقعہ؟ وہ مجھے بھول جاتی ہیں باتیں. کئی دفعہ ایک اب جو ڈائلاگ ہو رہا ہے اس میں کچھ باتیں مجھے یاد رہیں گی, کچھ میں بھول جاؤں گا. شاعر کا تصور جو ہے اس کا ایک ایکسپلینیشن یہ بھی ہے کہ ایک شہر جو موجود ہے وہ مجھے اس سے میں کوئی بہتر شہر میں رہنا پسند کرتا ہوں جہاں ان لوگوں سے بہتر لوگ موجود ہوں. یہ معاشرہ جس کی وجہ سے میں ملال میں آتا ہوں, غمزدہ ہوتا ہوں, یہ نہ رہے, اس کی جگہ کوئی اور ایک شہر لے لے. ایک شہر کی نفی ہے اس میں, ایک شہر کا اثبات ہے. ایک جو شہر تنگی دے رہا ہے جس میں میرے ساتھ اور بھی لوگ شریک ہیں جن کی شاید میں نمائندگی ایک سطح پر کر رہا ہوں, وہ دکھی ہیں ایک شہر میں, اور دکھ ایک حد تک برداشت ہوتا ہے, اس کے بعد جی چاہتا ہے یہ شہر بدل جائے. شہر سنگ دل کو جلا کبھی یہ ایکسپریشن بھی ایک جلال میں آ کر ایسا بھی آیا. اور ایک نگر ایسا بس جائے جس میں نفرت کہیں نہ ہو, یہ بھی آیا. آپس میں دھوکہ کرنے کی, ظلم کی طاقت کہیں نہ ہو, اس کے مکی ہوں اور طرح کے, مسکن اور طرح کے ہوں, اس کی ہوائیں اور طرح کی, گلشن اور طرح کے ہوں, ایسا بھی آیا. اچھا, آپ کے ہاں جو ایک اور خاص ایلیمنٹ جو ہمیں بہت اپنی طرف کھینچتا ہے وہ حیرت ہے. اور یہ حیرت, ویسے تو سوالات اٹھائے جاتے رہے, ابر کیا چیز ہے, ہوا کیا ہے, لیکن آپ کیا بچے کسی حیرت ہے. اس بچے کو آپ نے اب تک کیسے اتنا ہی معصوم اور فریش کیسے رکھا؟ بڑی مکروہ دنیا ہے آپ کہتے ہیں. یہ پتہ نہیں, کوئی اللہ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے. میری ایک نظم ہے ویسے, اللہ کی طرف سے گن کی حفاظت, پنجابی کی نظم ہے. اللہ والوں گن دی حفاظت, وہ کچھ کرتا رہتا ہے, اللہ والوں کچھ ہوتا رہتا ہے کہ ایک گنیا آدمی کی کہ جوہر جو اس نے بھیجا ہے دنیا میں, اس کی جیسے حفاظت بھی انہی کے ذمہ ہے. اچھا میری صاحب, آپ کی کتاب میں جب ہم پڑھتے ہیں شروع سے تیز ہوا تنہا پھول جنگل میں دھنک, تو ایک جو فضا ہمیں ملتی ہے اس میں محسوس یہ ہوتا ہے کہ آپ فطرت کے جلال و جمال سے آپ اس سے ظاہر متاثر بھی ہوتے ہیں, ہیبت بھی ہے, وہ سارا عمل اس سے آپ گزرتے ہیں. جب دشمنوں کے درمیان شام تک آتے ہیں تو ایک عجیب ہے اس میں سلسلہ جو کہ دشمنی کا رشتہ زندگی سے زیادہ لگتا ہے. اس کی کیا وجہ؟ وہ کچھ, میں کبھی کہتا ہوں کہ یہ کتابیں میری منزلیں ہیں. ایک جسمانی طور پر, روحانی طور پر ایک جیسے منازل سے ہم گزرے, انہی منزلوں کا بیان ہے. یہ تیز ہوا تنہا پھول میں کوئی اور طرح کی واردات تھی, اس کے بعد جنگل میں دھنک, دوسری کتاب میری جنگل میں دھنک ہے, وہاں تک کچھ اور تھا. رنگ اس میں اور طرح کے ہیں, اس میں کچھ اظہار کچھ اور طرح کا ہے. دشمنوں کے درمیان شام میں بدل گیا, ماہ منیر میں ذرا تھوڑی سی کشادگی اور وسعت اور طرح کا ہوا. وہی کہ جن منازل سے ہم گزرے ان میں ان کو ہجر, وصال, نفرت, محبت, بے شمار یہاں کے جو جس معاشرے میں ہم اس کے عمل رد عمل میں کیا کچھ بیان کر گئے. یہ میرے خیال وہی ہے کہ ہم مختلف ادوار میں سے گزرے, ان میں تجربات جیسے ہوئے. مرزا, آپ کے یہاں ایک اور چیز جو میں پوچھنا چاہوں گی وہ یہ کہ جب آپ نے شعر لکھنا شروع کیا وہ اور زمانہ تھا اور موسم تھے, اور اس میں کوئی ہر شاعر یا شاعروں کی اکثریت کسی نہ کسی نظریے یا مسلک سے منسلک ہونا ضروری سمجھتی تھی. آپ کی شاعری جو ہے وہ پیور پوئٹری, جس کو شعر
خالص ادب، خالص شاعری کہتے ہیں. تو آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ مجھے بھی کسی کیمپ میں چلے جانا چاہیے؟ یہ اندر کی جیسے پوئٹک کنوکشن کی کمزوری ایسا کرواتی ہے. کمزور آدمی ایک جس کے اندر شعری ارج کمزور ہے، تخلیقی جذبہ اس کو چھوٹی چھوٹی پناہ گاہیں کی طرف جانے کا ایک اشارہ کرتا ہے. تو آپ نظریاتی میں نے شاعری کبھی کو کیا کچھ کہیں گے؟ نظریاتی شاعری ایسا ہی ہے جیسے ایک نون فلاسفیز کو ورسیفائی کرنا بھی تو شاعری نہیں ہے ایک سطح پر کہ ایک اچھا نظریہ ہے، ایک انسانی بہبود اس کی بنیاد ہے، اس کو ورسیفائی کرنا، اس کے بارے میں ایک معلوم فلسفے کو بیان کرنا بھی اچھی ڈھنگ سے، وہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن شاعری اور چیز ہے، یہ تو کہیں نامعلوم میں جا کر کوئی نئی چیز معلوم بھی آئے گا تو معلوم ہوگا کہیں نامعلوم سے ہو کر آیا ہے، اس کی شکل بدل جائے گی، اس کا کچھ میک اپ بدل جائے گا، کچھ اور طرح کے میجک ٹچ اس میں آ جائے گا، اس کو تبدیل کر دیں. ہاں بالکل. اچھا، اس وقت اپنے میجک ٹچ کی آپ کیا چیزیں ہمیں دکھائیں گے؟ ایک نظم ہے سپنا آگے جاتا کیسے. چھوٹا سا ایک گاؤں تھا جس میں دیے تھے کم اور بہت اندھیرا، بہت شجر تھے، تھوڑے گھر تھے جن کو تھا دوری نے گھیرا. اتنی بڑی تنہائی تھی جس میں جاگتا رہتا تھا دل میرا. بہت قدیم فراق تھا جس میں ایک مقرر حد سے آگے دیکھ نہ سکتا تھا دل میرا. ایک مقرر حد سے آگے. ایک بہت قدیم فراق تھا جس میں ایک مقرر حد سے آگے سوچ نہ سکتا تھا دل میرا. ایسی صورت میں پھر دل کو دھیان آتا کس خواب میں تیرا. راز جو حد سے باہر میں تھا اپنا آپ دکھاتا کیسے. سپنے کی بھی حد تھی آخر، سپنا آگے جاتا کیسے.